سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حساب شکر ہے جس ذات کریم کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کونین ہمارے ظاہر و باطن کو فکر آخرت کا نور نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہمارے خالق و مالک و حاکم نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، زندگی اس مقصد کے سائے میں بسر کرنا نصیب فرمائے. وہ کسی نے کہا تھا کہ شکر خدا کہ پھر وہی مہمان آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ ذیشان آ گیا. بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات. دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا. ان چار مصروں میں جس بات پہ میں چاہوں گا کہ ہم اپنی توجہات کو مبذول کریں اور کنسنٹریٹ کریں، وہ یہ آخری پیغام ہے کہ دستے طلب بڑھاؤ. یعنی ادھر سے کمی نہیں ہے، اللہ کی جانب سے کسی قسم کی عطاؤں کے باب میں کوئی کمی نہیں، بلکہ ادھر کا معاملہ پتہ ہے کیا؟ ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا. بندہ جرم کرتا ہے اللہ کرم کرتا ہے، بندہ خطا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے. ادھر تو معاملہ ہی اور ہے، آپ ایک عمل کرتے ہیں اور اللہ اس پہ اجر کم از کم 10 گنا عطا کرتا ہے. یا آپ نے ایک قرآن پڑھا یا سنا ہے اور نامہ عمل میں کتنا ثواب آ گیا؟ 10 کا. ایک حج کیا ہے ثواب کتنا آ گیا؟ 10 کا. وہ تو ہے ہی بارگاہ فضل و عطا والی، کرم و فیض والی. اصل میں معاملہ ہماری سائڈ سے خراب ہوتا ہے کہ ہم دستے طلب دراز نہیں کرتے، دستے طلب نہیں بڑھاتے. بلکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ مجھے یاد آ گئے، انہوں نے اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے حضور میں جب جب ہاتھ پھیلانے کا موقع ملے تو اس کے پیچھے لذت فریاد ہونی چاہیے. لذت فریاد کہ مانگنے میں بھی مزہ ہے اور دیکھنے والے بھی کہیں کہ یار اس طرح مانگا جاتا ہے، اس طرح مانگا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن الشیخی رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا سے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے حاضر ہوئے نا،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحضور عزتی مناجات کر رہے تھے، التجائیں اور دعائیں کر رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں ولی صدرہی عزیز کا عزیز المرجل، خدا کی قسم حضور کے سینہ اطہر سے اس طرح کی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے. یہ لذت فریاد ہے. یہ کیا ہے؟ لذت فریاد. ہم میں تو ہاتھ اٹھانے کی بھی سرکت، ہم ہاتھ اٹھانے کا بھی انداز ہوتا ہے نا کسی سے مانگنے کا. کوئی اس طرح ہاتھ رکھ کے گود میں بیٹھ جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے. نہیں بابا، تم اس کائنات کے احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے. پھر ہم زبان سے وہ میں جملہ تب تک دہراتا رہوں گا جب تک ہمیں وہ کیفیت نصیب نہیں ہو جاتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعائیں پڑھنا اور ہے، دعائیں مانگنا اور ہے. ہم 90% دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. مانگنے میں آواز بھی نہیں ہوتی، پھر الفاظ بھی نہیں ہوتے. مانگنے میں تو آنکھوں میں اشکہائے ندامت ہوتے ہیں اور دلوں کی دھڑکنیں ہوتی ہیں، جسم کی کپ کپاہٹ ہوتی ہے مانگنے میں. وہ امام ابن قدامہ المقدسی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب التوابین. ان دنوں کثرت سے وہ میرے زیر مطالعہ ہے. شعبان کے مہینے میں خاص طور پہ میں نے اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا، تو اسی کی باتیں بار بار نا ذہن میں آ جاتی ہیں. پہلی امتوں میں نا ایک شخص تھا، اور اس حدیث کو، یہ جو روایت ہے واقعہ، اس کو بیان کیا ہے حضرت ربیعہ بن عثمان التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تابعین کے زمانے میں تھے، اور ان کی اتھارٹی اور ان کا ثقہ ہونا، قابل اعتماد ہونا، آپ میرے ان 2 جملوں سے اندازہ لگا لیں گے کہ ان سے روایت ہونے والی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، اور ان سے روایت ہونے والی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. حضرت ربیعہ بن عثمان التیمی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جس کو امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب توابین میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، فاسق و فاجر، غلطیاں کرنے والا، خطائیں کرنے والا. تو ایک دن کوئی وقت زندگی میں ایسا آ ہی جاتا ہے کہ بندے کو نا احساس ہوتا ہے کہ یار سدا کسے نہیں اتھے رہنا، یہاں ہمیشہ بیٹھ نہیں رہنا. یہ دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا تے پکے ڈیرے لاوے. ادھر دائیں سائڈ میں یہاں پہ وہ ایک کرسی پڑی ہوتی تھی جہاں پہ ہماری مسجد کے روح رواں محترم مشفق، باپ سے بھی زیادہ شفقتیں کرنے والے حاجی محمد قیوم کوندل صاحب جلوہ فروز ہوتے تھے. مسجد 15-20 سال سے مسجد کی بے لوث خدمت کرنے والے، آج منو مٹی کے نیچے چلے گئے. ساری عمرہ آٹا گنیا، لکھاں کیتے پیڑے. ساری عمرہ آٹا گنیا، لکھاں کیتے پیڑے. اوکھے ویلے محمد بخشا کوئی نہیں لگدا دے. تو بندے کو کبھی نہ کبھی اندر سے نا آواز آتی ہے کہ یار یہاں ہمیشہ نہیں بیٹھنا. جس گھر وچ تو عمر گزاری اوتھے سدا نہیں رہنا. 4 دن یا چلو مہینہ لگا لو، تینو یاد کرن گے، پھر نہ کسے نہیں لینا. تو نام بھی کوئی نہیں لیتا. انسانی یہ دنیا کئی تو قرآن مجید میں وہ جملہ ہے نا جو درجنوں بار ریپیٹ ہوا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِلَّا. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں آئی ایم، میں ہوں، میرا گھر. نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری. 4 دنوں کا کھیڈ دنیا پھر مٹی دی. تو بندہ سمجھتا رہتا ہے میں، میرا، میری، میرے. لیکن لاکھوں سال سے یہ نظم کائنات اسی طرح چل رہا ہے کہ ایک بندہ صرف ہاتھ لگانے کے لیے آتا ہے اور ہاتھ لگا کے اس جہان سے واپس پلٹ جاتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے دراصل وہ ایک امتحان ہے نا، آزمائش ہے، ابتلا ہے. تو اس بندے کو بھی نا خیال آیا
کہ یار ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی ہے، اب تو جانے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، تو اس کو راضی نہیں کرنا، اس کو منانا نہیں ہے۔ تو ایک دن نا اس نے ٹھان لی کہ یار آج نا میں تیار ہو کے نکلتا ہوں گھر سے باہر، اور اب ڈائریکٹ تو میری وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں نا جتنے گناہ کر لیے ہیں تو کوئی میری تو وہاں پہ رسائی نہیں ہے، کوئی سفارشی ڈھونڈتا ہوں میں نا، کوئی سفارشی تلاش کرتا ہوں کہ جو قرآن نے بھی کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلے کا نظام بھی بندوں نے نہیں بنایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ وسیلے کا نظام، وہ اللہ جو شاہ رگ سے قریب ہے، وہ اللہ جو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، وہ اللہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ جسے وسیلے کی کوئی محتاجی نہیں ہے، لیکن اس نے وسیلے کا نظام بنایا ہے۔ یہ توسل کا نظام اسی نے بنایا ہے نا، اسی نے اس کو کریٹ کیا ہے، اور اسی نے اس سارے، یہ دنیا عالم اسباب ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ یہی تو وہ دکھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ امتحان یہی ہے نا کہ بندوں، اسباب تمہارے جو تم کہتے ہو کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا، سائنس پڑھنے والے بچے سمجھیں گے کہ یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ کی ہے، جب تک کوئی کاز نہیں ہوتا یا اس وقت تک کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ دنیا میں رونما نہیں ہوتا۔ تو اس کاز اور ایفیکٹ کی دنیا میں نے ہر چیز کے کاز بنائے ہیں، اسباب بنائے ہیں، وسیلے بنائے ہیں، لیکن یہ خدا نہیں ہے، یہ سارے محتاج ہیں۔ خدا وہی ہے جو چاہے تو اس کاز میں نتیجہ پیدا کرے، چاہے اس میں نتیجہ پیدا نہ کرے۔ تمہارے لیے کاز ہے کہ آگ جلائے گی، لیکن مسبب الاسباب تمہیں دکھائے گا کہ وہی آگ ابراہیم پہ گل و گلزار بن جائے گا۔ تمہارے لیے کاز ہے کہ چھری چلے گی تو گردن کٹے گی، لیکن وہ مسبب الاسباب چاہے تو ابراہیم علیہ السلام چلاتے رہے، مگر اسماعیل علیہ السلام کے گردن کو کاٹنے کی اسے جرأت نہیں۔ وہ مسبب الاسباب ہے، تو وسیلہ بھی اسی نے بنایا ہے نا۔ تبھی تو وہ پہلی امتوں میں صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ وہ جس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے تو اس کو کسی سیانے نے پہلے 99 کیے، تو ایک بندے کے پاس گیا کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا توبہ 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 توبہ، تمہاری نہیں معافی ہو سکتی، ایک قتل جو اتنا بڑا جرم ہے تو تم نے تو 99 کیے۔ شیطان نے اس کو اکسایا، اس نے کہا پھر 99 کیوں رہے، 100 کر دو، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ مگر پھر دل میں خیال آیا کہ یار مرنا ہے، رب کو فیس کرنا ہے، تو کس طرح بخش؟ پھر کسی سے مشورہ کیا، اس نے کہا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا 100 قتل کیا۔ اس نے کہا بس، اس بارگاہ کا پتہ پوچھ رہا ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے بار بار، لوگوں ورحمتی وسعت کل شیء۔ 100 کیا چیز ہے، 100 کروڑ بھی کر لو رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی رحمت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اس نے کہا اسی رب نے جو وسیلے کا نظام بنایا نا، اب یہ پاس والی بستی میں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ مل کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا، اللہ معاف کر دے گا۔ کئی بار ہم نے صحیح بخاری کی اس حدیث کو ڈسکس کیا، ان دا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا کہ رب ذوالجلال ابھی گیا نہیں، دعا مانگی نہیں، معافی طلب نہیں کی، ان سے ملا نہیں، راستے میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک لمبے پروسیجر کے بعد فرمایا فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ، بھلے کچھ بھی نہیں کیا لیکن وسیلہ تھا، میں نے چل تو پڑا تھا۔ 100 قتل معاف کر دیے رب ذوالجلال نے۔ تو وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو وہ بندہ نا گھر سے صبح تیار ہو کے کہ یار کوئی سفارشی ڈھونڈوں، کوئی وسیلہ ڈھونڈوں رب کو منانے کا، ساری زندگی گناہوں میں بسر کر دی ہے۔ تو وہ گھر سے نکل پڑا، بیگم پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ بڑی کوئی لمبی تیاری لگتی ہے، لگتا ہے کوئی لمبے عرصے کے لیے کسی سفر میں روانہ ہونے لگے۔ تو وہ بول نہیں رہا، بار بار بیگم نے جب پوچھا نا تو اس نے نکلتے ہوئے کہا، اس نے کہا اب اللہ کے حضور میں جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو گناہوں کی معافی کے لیے نا کوئی وسیلہ ڈھونڈنے جا رہا ہوں، کوئی سفارشی ڈھونڈنے جا رہا ہوں کہ کوئی سفارشی مل جائے، شاید اس کی سفارش کرنے پہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو گھر سے نکل کے صحرا میں چلا گیا،
اور صحرا میں جا کے نا اونچی اونچی آواز میں چیخ چیخ کے کہتا ہے یا سما، اے آسمان، اور تو میرا کوئی سفارشی نہیں ہے یار، تو اللہ کے بہت قریب ہے، تو رب سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ کبھی زمین سے کہتا ہے یار اشفعی لی، اے زمین تو گناہ شنا کوئی نہیں کرتی، یہ گناہ ہم انسان لوگ ہی کرتے ہیں، تو اللہ تیری شاید مان لے، تو میری سفارش کر دے۔ کبھی جو ہے وہ کہتا ہے یا جبال پہاڑوں، تم تو گناہ کوئی نہیں نہ کرتے، تم اللہ کے حضور میں عرض کرو، شاید اللہ تمہاری سفارش مان لے۔ اور کبھی اپنے کندھوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میرے اعمال لکھنے والے فرشتوں، تم تو گناہوں سے معصوم ہو نا، تم تو گناہ کوئی نہیں کرتے، تم میری سفارش کر دو۔ اور چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، بار بار یہ جملے کہہ رہا ہے، کہتے 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 غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ رب نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے بندے کو جگا کے پیار کر کے اسے سکون، تسلی، تشفی دے کے اسے کہو تم سفارشی ڈھونڈنے نکلے ہو، میں اس رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ رب کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ فرشتہ آیا، اس کو بٹھایا، تسلی تشفی دی اور کہا میں اللہ کا میسج لے کے آؤں، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو وہ نا فوراً کہتا ہے اچھا رب نے آسمان کی سفارش مانی؟ کہتا ہے نہیں۔ اچھا رب نے پھر زمین کی مانی ہوگی؟ فرشتہ کہتا ہے نہیں۔ اچھا رب نے پھر پہاڑوں کی سفارش مانی ہوگی، میں جن کے ترلے اور منتیں کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ اچھا پھر تمہاری مانی ہوگی فرشتوں کی، تم نے کہا ہوگا یا اللہ تمہارا بندہ بڑا آؤزاری کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو انہی چیزوں کو اپنا سفارشی بنانے کی التجائے کر رہا تھا، تو ان ساروں کی اللہ نے نہیں مانی، تو پھر کس کی مانی ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو گناہوں پہ نادم ہو کے تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا تھا نا، رب نے اس خوف خدا کی وجہ سے تیری سفارش قبول کرتے ہوئے خشیتو کا شفاعت اللہ کا، وہ تیرے اندر کی کیفیت تیری سفارشی بن گئی، وہ تیرے من کی کیفیت تیری سفارشی بن گئی۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اگر رات کی خلوت میں آپ کی آنکھوں میں اشک ندامت آ گئے تو خدا کی عزت کی قسم اس سے پاورفل سفارشی کوئی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مؤثر آپ کو اللہ کے حضور سے بخشوانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور ہمیں تو وہ چند دنوں کے بعد ماہ معظم نصیب ہونے جا رہا ہے کہ جس کے لمحے لمحے کو رب نے اپنی رحمتوں سے بھر دیا ہے۔ میں 3 جملے آپ کے سامنے بولتا ہوں، ذرا ان پہ غور کیجئے گا، ان 3 جملوں پہ۔ صحیح بخاری میں ہے، رحمت کونین کے فرامی۔ میں ایک باؤنڈری بنانے لگا ہوں، اگلی گفتگو اس باؤنڈری کے اندر آپ کو سمجھنا آسان ہوگا، اور باؤنڈری صحیح بخاری سے بنا رہا ہوں تاکہ اندر کی چیزیں تو پھر اس سے چھوٹی ہوگی نا۔ جب باؤنڈری اتنی باہر کی وہ بخاری سے ثابت ہے تو اندر کی چیزیں تو پھر بڑی معمولی ہو جائیں گی۔ حضور کے 3 جملے ذرا غور کیجئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہیں ماہ مبارک اللہ نے عطا کیا ہے نا، فرمایا اس کی شان اور اس کا مقام اور اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں پتہ کیا ہے؟ فرمایا جو اس کے 30 یا 29 دنوں کے روزے رکھتا ہے نا، رب اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بشرطے کہ رکھنے والا مومن ہو اور وہ اندر سفارشی، اندر کا سفارشی ہو۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ اندر کا سفارشی، اندر کا سفارشی۔ وہ یہ نہ ڈھونڈے فلانی مسجد یار محفل بڑی اچھی ہوتی اتنے چلیے، فلاں جگہ تے یار پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے اتنے چلیے، نہیں، وہ اپنے گھر کے کمرے میں خلوت میں بھی بیٹھ کے نا وہ اندر کا سفارشی جنریٹ کر لے، وہ اندر کا سفارشی پیدا کر لے اور رب کے حضور میں سچے دل سے پلٹ آئے۔ فرمایا رب ذوالجلال صرف 30 دنوں کے روزوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنا۔ دوسرا جملہ کریم آقا کے فرامین کا، فرمایا راتوں کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو راتوں کو اللہ کے حضور میں قیام کر لیتا ہے نا اور رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال یہ گناہوں کی بخشش کی خیرات اسے بھی عطا فرماتے ہیں۔
پھر اس کو اور مائکرو کیا اور اس کو مختصر کیا. فرمایا 30 دن 30 راتیں شاید تمہیں بہت لمبے لگیں. فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایک لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے حضور سچے دل سے آ جاتا ہے، رب اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. آپ غور کیجئے کہ اس رب کی عطاؤں کی، وہ تو کہتا ہے رحمت میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، رحمت میری ہر سمت. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک جملے کہے، وہ جب تک ہمارے معاشرے میں فارسی بولی سمجھی جاتی تھی تو وہ بڑے مؤثر جملے تھے. ان کا لوگوں یاد رکھنا، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. رب کی رحمت جھولی بھرنے کے لیے بڑے بڑے اعمال کے پہاڑ نہیں دیکھتی، وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے. کوئی بہانہ ملے میں اسے محبت کروں. ایک فارسی کا فاجرہ عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، ساری زندگی گانے بجانے کا کام کیا ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے. لیکن صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھیے کیا کیا ہے کہ ایک پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کے پلایا ہے. رب نے اس عمل پہ اسے بخشش عطا کر کے جنت عطا فرمایا. ایک بندہ جا رہا ہے، راستے میں کانٹوں والی جھاڑی پڑی ہے، وہ دل میں سوچتا ہے یار کسی بندے سے پیر چھو نہ جانا، کسی کو تکلیف نہ ہوئے، وہ اٹھا کے ذرا سائڈ پہ کر دیتا ہے. رب جلال فرماتے ہیں یار اس نے میرے بندوں کا خیال کیا ہے تو میں اب اس کا تھینکس نہ بولوں، شکریہ ادا نہ کروں. رب اس بندے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنے سے عمل پہ اسے جنت عطا فرماتا. تو رحمت الہی، رحمت وہ رب کی عطاؤں کا ترجمہ اپنی زبان میں، رحمت میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، کیوں مجھ سے گریزا ہے گناہگار چلا. 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، رحمت میری کہتی ہے 100 بار چلا. وہ آ تو صحیح، پلٹ کے دیکھ تو صحیح. رب کی رحمت تجھے نوازنے کے لیے بے قرار ہے، بے چین ہے، وہ تمہیں نوازنا چاہتی ہے تجھے نوازنا. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، یقین جانیے. جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے نا تو رب ذوالجلال 2 چیزیں کرتے ہیں. امام بہقی شعب الایمان میں یہ روایت لائے ہیں 2 چیزیں. پہلی چیز فرمایا رب ایک آرڈر جاری کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں، ان 8 فرشتوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. حاملین عرش خدا، اللہ کا جو عرش ہے نا، ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے سمجھایا، آپ نے فرمایا یہ ساری کائنات جس میں زمین بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، کہکشائیں بھی ہیں، گلیکسیز بھی ہیں، کلسٹر بھی ہیں، ساری کل کائنات، فرمایا یہ اکٹھی کرو نا تو یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کسی صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی. جو آپ انگلی میں پہنتے ہیں نا، اس انگوٹھی کو صحرا میں پھینکو تو فرمایا رب کی کرسی وہ کیا ہے؟ صحرا. اور یہ کل کائنات اس میں پڑی ہوئی ہے کیا ہے؟ انگوٹھی ہے. پھر آگے فرمایا اب اس کو بھی اس میں ایڈ کر لو، اس میں ایڈ کر لو. یہ ساری چیزیں اور اللہ کی کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ مل کر اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی. یہ حیثیت ہے رب، وہ اللہ اکبر. وہ تو آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کلپس انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے کہ یہ کائنات جس زمین پہ ہم بستے ہیں یہ بڑھتے 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 پھیلتے 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 کس نوعیت پہ جاتی ہے، کہاں پہ جاتی ہے. اور یہ پورا سسٹم جو ہے، سولر سسٹم، پھر گلیکسی، پھر کلسٹر، پھر آگے چلتے چلتے خدا کی قسم وہ سنتے 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 جب بندہ دیکھتا ہے اتنی بڑی کائنات، اور پھر وہ اس پہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا. پھر انسان کو لذت ایمان محسوس ہوتی ہے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس رب کا عبد ہوں اور میرا معبود کن عظمتوں اور شانوں کا مالک ہے، کن عظمتوں اور شانوں کا مالک ہے. تو 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں نا، رب نے ساروں کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے. یوں سمجھ لیں کہ وہ رب کی فرشتوں کی آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں. وہ سارے چیف ہیں 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے.
فرمایا رب نے سارے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے ان کی، صبح بھی اور شام بھی وہ ان 8 فرشتوں کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی شان کیا ہے۔ فرمایا جب رمضان المبارک آنے لگتا ہے نا، اور وہ کرتے کیا ہے اب وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ فرمایا جیسے ہی رمضان آنے لگتا ہے نا، اللہ آرڈر دیتا ہے 8 فرشتوں میری قربت میں رہنے والوں، میرے عرش کو اٹھا کے ہمہ وقت سارے فرشتوں میں تم میرے پاس زیادہ قریب ہو رہنے والوں، تمہارے لیے آرڈر یہ ہے کہ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے نا، کل سے تم نے میری حمد و ثنا نہیں کرنی، کل سے میری حمد و ثنا نہیں کرنی، میری عبادت 1 مہینے کے لیے بند، وہ تم نے نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے محبوب کے وہ امتی جو روزہ رکھ کے میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، جب جب جہاں جہاں جو جو روزہ دار دعا مانگے تم نے 8 مل کر اس کی دعا پہ آمین کہنا۔ ذرا تصور کیجیے کہ یہ ماہ معظم کتنی بڑی شانوں کا مالک ہے، کتنے اونچے مقام کا حامل ہے۔ اور دوسرا رب ذوالجلال نے فرماتا ہے گواہ بن جاؤ، آرڈر تمہیں دیا ہے اور اپنے لیے قسم اٹھا رہا ہوں، آلی تو علی نفسی، اپنے لیے کیا اٹھا رہا ہوں؟ قسم اٹھا رہا ہوں، اور قسم اٹھا کے یہ بات اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھائی تعالیٰ یہ تو نے کیوں کیا ہے، یہ کس لیے کیا ہے۔ وہ مالک جو ہوا، حاکم جو ہوا، احکم الحاکمین جو ہوا، وہ اپنے اوپر قسم اٹھا کے لازم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اپنی، میں اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں۔ یا اللہ کیا لازم کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس ماہ مبارک میں جو روزہ دار مجھ سے جو دعا مانگے گا میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں اس کی ہر دعا کو قبول کروں۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ ماہ رمضان آ رہا ہے جس کے لیے ہم کوئی ہماری پلاننگ ہی کوئی نہیں ہوتی، ہماری کوئی آپ کہیں گے نہیں جی نوری صاحب پلاننگ تو ساری بڑی ڈاٹی ہوتی ہے، اگے ایسی 1 بوری لینے شاید کی رمضان دی آئے 3 بوریاں منگا لی ہیں، اگے فلاں گھر میں روٹین کی گروسری آتی تھی، اب ہم نے اس کو 10 ٹائم مور کر لیا ہے، ہم نے اس میں اب ڈیلی فروٹ آیا کرے گا، اب یہ ساری چیزیں یہ تو ہم پلاننگ کرتے ہیں، لیکن یہ پلاننگ نہیں کرتے، یہ پلاننگ نہیں کرتے کہ یار کم سے کم 24 گھنٹوں کے ایک روزے کے دوران کوئی ایک لمحہ تو ایسا آئے کہ جب میری آنکھوں میں اپنے گناہوں پہ نادم و شرمسار ہو کے اشک ندامت آ جائے، اللہ سے کہوں یا اللہ معاف کر دے تو دل سے آواز نکلے، دل سے آواز نکلے۔ یہ پلاننگ ہم کوئی نہیں کرتے کہ یار میں نے اس میں یہ کرنا ہے، وہ کوئی پلاننگ۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، سنن ترمذی کی روایت ہے، میں آپ کو ایک ٹارگٹ دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں خود کو بھی اس میں شامل کرنا ہوں، آپ کم از کم پلاننگ کرنی ہو تو بہت سی کی جا سکتی ہے کہ میں یہ کروں گا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیے، کئی صحابہ ایسے تھے جو ایک رمضان کے مہینے میں 60 قرآن پڑھتے تھے، 30 دن کو اور 30 کب کو؟ رات کو 60 قرآن کی ختم پاک کرتے تھے۔ آپ امام بخاری کو اٹھا لیں، مطلب ہمہ وقت تلاوت قرآن، ہمہ وقت تلاوت قرآن، وہ 1 مہینے کو خاص طور پہ اس کے لیے خاص مختص کر لیتے تھے۔ تو بندہ کوئی پلاننگ کر لیتا ہے نا، مطلب آپ پلاننگ کر لیں کہ سنن ترمذی کی میں روایت سنانے لگا تھا، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے نا اور جماعت کے بعد وہ جائے نہیں، اسی جگہ بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، درود شریف پڑھے، اللہ کی عبادت و بندگی میں لگا رہے، اور پھر اس کے بعد وہ سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے 2 نفل پڑھے۔ کتنے؟ 2 نفل، کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں، 2 نفل فرمایا وہ پڑھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے ان 2 نفلوں پر پاک پروردگار اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا، 1 حج اور 1 عمرے کا۔ اچھا آپ نے 30 دن کتنے حج اور عمرے ہو گئے؟ 30 حج اور 30 عمرے ہو گئے۔ سورہ انعام میں چلے قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اے میرے بندو میں نے محبوب کی امت کے لیے خاص پیکج رکھا ہے، خاص پیکج، عمل 1 کرو گے تمہیں کم از کم اجر 10 گنا عطا فرماؤں گا۔
آپ نے 30 حج اور 30 عمرے کیے، اور اس رب کی عطا کے قانون کے تحت کتنے ہو گئے؟ 300 حج، 300 عمرے آپ کے نامہ عمل میں آ گئے۔ اچھا بندہ ڈاؤٹ، جو چیز سستی لگ جائے نا، سوکھی لگ جائے، بندے کو اس کی قدر نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، گلی باتی نہ کام ہو گئے، بندہ وہ نا سوکھی چیز جو ہے وہ اس کو وہ ایزی لیتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ چونکہ اس دنیا میں رب نے وہ اجر و ثواب نگاہوں سے اوجل کیا ہوا ہے، وہ قیامت اور آخرت کی کرنسی، نیکیاں کیا ہے؟ قیامت کی کرنسی ہے، قیامت کی کرنسی ہے، خدا کی قسم۔ جس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی وہ جنت میں اتنی عظمتوں پہ فائز ہوگا، وہ اتنی عظمتوں، تھوڑی کرنسی ہے، اب تھوڑی دفعہ جنت میں ٹریول کر کے حضور کی بارگاہ میں جا سکیں گے، اور اگر کرنسی زیادہ ہوگی نا آپ کے پاس نیکیوں کی، تو آپ کئی بار حضور کی بارگاہ میں جا سکیں گے۔ اپنے پاس کی جو کوشش و کاوش ہے، یہ جنت کی کرنسی ہے نیکیاں۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ یار ہے 300 حج 300 عمرے، یہ تو ایسے ہی بس کوئی، تو وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے غلاموں کے ذہنوں میں آنے والے ان اشکالات سے آگاہ تھے۔ سنن ترمذی اٹھائیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شک میں نہ پڑنا، 3 بار ایک ہی لفظ ریپیٹ کیا، تامتن تامتن تامتن، شک نہ کرنا، خدا کی قسم رب پورے حج کا ثواب دیتا ہے، پورے حج کا ثواب دیتا ہے، پورے حج کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ٹارگیٹ بنا لیں یار، ہم نے اتنی تلاوت کرنی ہے، ہم نے اتنا یہ کرنا ہے۔ میں ایک بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اس کو ہم اگلے جمعے پہ اس کا کچھ حصہ دیں گے، لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام ابن جوزی نے نا، انہوں نے رمضان کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا کمپیریزن کیا ہے، اور بڑا حسین کمپیریزن کیا۔ میں صرف اس کی ایک بات آپ کے، انہوں نے کئی ایسپیکٹ اس کے بیان کیے، لیکن میں ایک بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نا 12 بیٹے تھے، کتنے؟ 12، لیکن ان 12 میں سے سب سے زیادہ پیار ایک سے ہی تھا۔ کس سے؟ ایک سے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ایک سے پیار تھا۔ اچھا انہوں نے کہا ادھر رب نے مہینے بھی کتنے بنائے؟ 12 بنائے، لیکن ان میں سے احب الشہور، سب سے زیادہ جس مہینے سے اللہ کو پیار ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ اور جو نقطہ آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا 11 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا، ظلم کیے، زیادتیاں کی، غلام بنا کے بیچا، مارا پیٹا، خون نکالا، بھوکا رکھا، شہر بدر، ملک بدر کروا دیا، کیا کیا ظلم ستم ان 11 نے نہیں کیے۔ لیکن جب وہ ایک سے ملے نا یوسف علیہ السلام سے، تو انہوں نے 2 لفظ بول کے ان 11 کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ان کا لا تثریب علیکم، بھائیوں پریشان نہیں ہونا، کوئی بدلہ نہیں، کوئی تمہیں سزا نہیں، آج تم آزاد ہو۔ کوئی ایک نے ساروں کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ان کا بلا تشبیہ و بلا مثال، انسان 11 مہینوں میں اللہ کی جتنی نافرمانیاں کرتا ہے، جتنی خطائیں کرتا ہے، رمضان کا 1 مہینہ خدا خوفی میں گزار لے، یہ 1 مہینہ 11 مہینوں کی خطاؤں پہ پردہ ڈال دے۔ اس مہینے کو غنیمت سمجھے۔ انشاءاللہ آج ابھی نماز جمعہ سے فارغ ہوتے ہی متصل حاجی صاحب کے لیے ایصال ثواب کی محفل بھی ہے ان کے لیے، تو اس میں بھی سب دوست شرکت کریں۔ وہ ہمارے بہت بڑے محسن تھے، اور انہوں نے اس مسجد میں جو ان کی خدمات ہیں، کل ان کی قبر پہ یقین جانیے جو کیفیات تھی نا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو دل سے محسوس کرتا ہوں کہ وہاں پہ اترنے والی کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے لگ رہا تھا کہ وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ مومن کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے کیا ہوتا ہے؟ باغ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ گواہیاں ان کے حق میں قبول کرتے ہوئے ان کو اور بلندی درجات نصیب کرے، آمین و آخر۔